ترجمان پی ٹی آئی سیکرٹری اطلاعات بھی ہیں جناب رؤف حسن صاحب. بہت شکریہ آپ تشریف لے آئے. میرا پہلا کویسچن تو یہی ہے کہ بیرسٹر گوہر صاحب نے آج کہا, پھر علیمہ خان صاحبہ نے بھی کہا کہ کوئی مذاکرات نہیں ہو رہے. آخر کیوں کہنا پڑا یہ؟ بہت سی اسپیکولیشن ہو رہی تھی میڈیا میں جی کہ بات ہو رہی ہے. آپ کو پتہ ہے پچھلے کچھ دنوں سے بہت لوگ بہت کچھ کہہ رہے تھے. وہ سار عباسی نے بھی اپنی سٹوری دے دی کہ یہ میڈیشن یہ کر رہے ہیں, اور بھی لوگ تھے جنہوں نے کہ ایسے ہی ایک وائلڈ قسم کی اسپیکولیشن کی. مذاکرات کے لیے تیار ہونا ایک بات ہے, مذاکرات ہونے دوسری بات ہے. خان صاحب نے بہت پہلے کہا تھا جی کہ میں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بات چیت کرنے کو تیار ہوں. کیوں کہا تھا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کہ بات چیت کرنے کو تیار ہے؟ کیونکہ پاور کا منبع جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ ہے, طاقت جو ہے وہ ان کے پاس ہے, وہ ایکسرسائز کرتے ہیں. یہ جتنے لوگ آپ کو نظر آتے ہیں, یہ جو پکنیز ہیں, پرائم منسٹر ہو گیا, چیف منسٹر ہو گیا, یہ سارے جو ہیں یہ مہرے ہیں. ان کی اسٹرنگس جو ہیں وہ کہیں اور ہیں, اور وہ ان سے کام لیتے ہیں. اگر آپ نے ملک کے مسائل کو حل کرنا ہے, آگے بڑھنا ہے, تو پھر طاقت سے ہی بات کرنی ہے نا. آپ نے طاقت, جس کا پاس طاقت ہے اس سے بات کرنی ہے نا. پھر لوگوں سے جوکر سے بات کر کے کیا لے گا؟ آپ نے صحیح فرمایا کہ انہوں نے یہ خواہش کی تھی. اس کا مطلب ہے پھر جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ ایڈریس ہی انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کو کیا تھا, تو پھر اسٹیبلشمنٹ نے کوئی کان نہیں دھرا خان صاحب سے بات چیت. اسٹیبلشمنٹ کے انہوں نے نام لے کے کہا تھا. اس کے علاوہ ہم پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ بھی اپنے دور حکومت میں بھی بات کرتے رہے. ایک دفعہ آپ کو یاد ہوگا سپریم کورٹ کے کہنے کے اوپر وہاں پرابلم کیا ہوا تھا کہ جب بھی ان کے ساتھ کوئی رابطہ ہوتا تھا بات چیت کے لیے, تو یہ کہتے تھے NRO دیں, NRO دیں. وہ ایک پری کنڈیشن کے طور کے اوپر تھا. کنسیکوینٹلی وہ بات آگے نہیں بڑھ سکتی تھی. جب سپریم کورٹ کے کہنے کے اوپر بھی بات کی تھی تو اس وقت بھی یہ ایشو کھڑا کر دیا تھا, تو وہ بھی بات آگے نہیں بڑھ سکے گی. اٹس ناٹ دیٹ کہ جی ہم اوریجنلی ان کے ساتھ تیار نہیں تھے. اب حالات چینجڈ ہیں. اب حالات یہ ہیں کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے مینڈیٹ کے اوپر ڈاکہ ڈالا گیا ہے. نہیں, جو اوریجنل جو آپ بات کر رہے ہیں اپنی حکومت کی, جب پی ٹی آئی تیار تھی, مثلا میاں شہباز شریف نے کہا تھا میثاق معیشت پر بات کے لیے تیار ہیں. بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بھی کہا تھا کہ عمران خان قدم بڑھاؤ, ہم تمہارے ساتھ ہیں. وہ پلوامہ جیسے واقعہ کے بعد بھی ساتھ بیٹھنے سے انکار کیا. اس کی وجہ یہ تھی کہ جب بھی ان سے رابطہ ہوا ہے انہوں نے NRO سے بات شروع کی ہے کہ جی وہ پہلے دے دیں پھر بات کریں گے. اندر خانے اور باہر جو ہیں دو ڈفرینٹ باتیں ہوتی تھیں, دو ڈفرینٹ چہرے ہوتے تھے, دو ڈفرینٹ رویے ہوتے تھے. پارلیمنٹ کے فلور کے اوپر بیٹھ کے نعرہ لگا دیں جی کہ اکانومی کے اوپر ہم لوگ چارٹر کرنے کو تیار ہیں, یہ کوئی اور کرتے ہیں. اس کے بعد جب اندر ایکچولی ان کے ساتھ فزیکل کانٹیکٹ ہوتا تھا کہ بات کریں, تو وہ کہتے تھے جی پہلے NRO دیں. اب تو حکومت کہہ رہی ہے نا کہ ہم بات چیت کے لیے تیار ہیں. صدر آصف زرداری صاحب نے تو جوائنٹ سیشن میں یہ بات کی, وزیر اعظم بھی کہتے رہتے ہیں. پھر آپ لوگ سیاسی قوت ہیں, سیاسی قوتوں سے کیوں نہیں بات چیت؟ اس لیے نہیں ہم ان کے بات کرنے کے لیے ان تین پارٹی سے تیار اس وقت کہ انہوں نے یہ ڈاکہ ڈالنے کے بینیفیشریز ہیں, یہ مینڈیٹ لوٹنے کے بینیفیشریز ہیں, ڈائریکٹ بینیفیشریز ہیں, اور کو کنسپریٹرز ہیں. بات کر میں نے آج ایک اور پروگرام میں بیٹھ کے کہا کہ میں گارنٹی کرتا ہوں کہ بات چیت ہوگی. آپ یہ ڈاکہ ویکیٹ کر دیں, بات کر لیں. یہ تو ہو نہیں سکتا نا کہ آپ ایک پری کنڈیشن ہے کہ یہ حکومت ڈاکہ ویکیٹ کریں پہلے. یہ بینیفیشریز ہیں, ان تین پارٹیز کے ساتٹ نہیں بات ہو سکتی. لیکن میں آپ کو بات کمپلیٹ کر لوں. ہم نے آلریڈی ایک اتحاد قائم کیا ہے, اس میں 6 پولیٹیکل پارٹیز موجود ہیں اور پولیٹیکل پارٹیز بھی آ رہی ہیں. سو اٹ پرووز کہ جی ہم انٹریکٹ کرنے کے لیے پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ تیار ہیں اور کر رہے ہیں. ایک سبسٹینٹیو موومنٹ ہوئی ہے اس طرف. تو یہ تین ڈائریکٹ بینیفیشریز ہیں, پیپلز پارٹی, PMLN اینڈ MQMP. یہ انہوں نے بینیفٹ کیا, ہماری سیٹیں ان کی جھولی میں ڈالی گئی ہیں. اچھا, اس میں جو سوال اگر یہ جینوئن ہیں, سنسیئر ہیں, تو ویکیٹ کریں. تو پہلے بھی آپ سے یہ ضرور سوال کیا گیا ہوگا کہ پارلیمان میں آپ بیٹھ گئے, آپ پارلیمان کی لیجیٹمیسی کو تسلیم کر لیا, اوتھ لے لیا, اسی پارلیمان کی بنیاد پر وہ حکومت میں ہیں. گیون کنڈیشن میں پھر بھی کوئی بات چیت آپ کی پارٹی یعنی خان صاحب کا, بانی PTI کا, یہ اب حتمی فیصلہ ہے کہ اس حکومت سے کوئی بات چیت نہیں ہو. آپ نے بالکل صحیح کہا کہ ہم نے لیجیٹمیسی کو قبول کیا ہے, بٹ اونلی ٹو دی ایکسٹینٹ آف آور سیٹس ان دا پارلیمنٹ. ہم ان لوگوں کی سیٹس کی بیسس کے اوپر ان پارٹیز کی لیجیٹمیسی کو قبول نہیں کرتے. یہ لیجیٹمیٹ نہیں ہے. ان کا جو وہاں ریپرزنٹیشن ہے وہ لوٹا ہوا ریپرزنٹیشن ہے, وہ ان کو ویکیٹ کرنا پڑے گا اگر بات کو آگے بڑھانا ہے ریاست کے. ادروائز آپ نے ریاست کو جیم کر کے تو پھر جب خان صاحب آپ کی پارٹی کے بانی چیئرمین کہتے ہیں کہ میں اسٹیبلشمنٹ سے بات کروں گا, ادھر سے تو پھر مجھے نہیں پتا کوئی ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ آپ کے پاس کوئی پیغام آتا ہے نہیں آتا, تو پھر ڈیڈ لاک ہوا نا. دیکھتے ہیں, ڈیڈ لاک ہے کہ موومنٹ ہوتی ہے تو وقت بتائے گا.
ویسے کوئی ڈائریکٹ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ پریشر جو ہے وہ ان کے اوپر بڑھتا جا رہا ہے. تو کوئی انڈائریکٹ یا ڈائریکٹ پیغام آیا ہے ادھر سے؟ دیکھیں گے وقت کے ساتھ. نہیں ابھی تک کوئی پیغام دیکھیں گے وقت کے ساتھ, یہی میرا جواب. دیکھیں گے تو مستقبل کی بات کر رہے ہیں, میں تو ابھی مستقبل کی بات ہی کرنا چاہیے, ابھی دیکھیں گے. اچھا کیا ہوتا ہے. آج بیرسٹر گوہر خان جب مل کے آئے اندر جا کر تو انہوں نے باہر آ کر کہا کہ جی خان صاحب حیران ہو رہے تھے ضمنی انتخاب کے نتائج پر. رانا ثناء اللہ تو کہہ گئے ہیں کہ آپ کی اس یعنی بقول رانا ثناء اللہ کے یہ ٹکراؤ کی پالیسی تصادم کی وجہ سے آپ کا ووٹر مایوس ہو چکا ہے, وہ نکلا ہی نہیں ہے. رانا ثناء اللہ نے یہ بھی کہا ہے کہ جی آپ کی حکومت کو کسی ہم نے فراڈ کیا ہوا ہے. پوری بات کریں نا, انہوں نے مانا ہے یہ کہ جی ہمارا مینڈیٹ چرایا گیا ہے. یہ رانا ثناء نے کہا ہے, میں نہیں کہہ رہا. اچھا پوری بات کریں نا, پوری سٹیٹمنٹ چلائیں اس کی. میں دیکھ لیتا ہوں, آپ بھی دیکھ لیں. وہ تو کنفیس کر رہا ہے. اس سے پہلے جاوید لطیف کہہ چکا ہوا ہے یہ. لیکن جاوید لطیف کو تو انہوں نے کانٹراڈکٹ کیا ہے, وہ کہتے ہیں وہ غلط کہہ رہے ہیں. چلیں پھر آپ رانا ثناء کو بھی کانٹراڈکٹ کر دیں. نہیں میں تو آپ کی رائے لے رہا ہوں. میرے بھائی آپ پوری بات نہیں. Why should I contradict someone? اور آپ لیفٹ اینڈ رائٹ نہ مارے نا, آپ پوری سٹیٹمنٹ چلائیں, بات کر لیتے ہیں. انہوں نے کہا ہے کہ ہمارا مینڈیٹ چرایا گیا ہے. دانیال عزیز کہہ رہا ہے ہمارا مینڈیٹ چرایا گیا. دانیال عزیز تو خیر تھا ہی مخالف نا, وہ مخالف تھا, پارٹی کا تھا, ممبر تھا, ایم این اے تھا, اس کی بیوی ایم این اے رہی ہے. جب ان کو ٹکٹ نہیں ملا وہ تو مخالف الیکشن لڑے نا. رانا ثناء تو نہیں ہے نا, وہ تو ابھی سٹنگ منسٹر ہے, ان کی پارٹی. لیکن جس چیز کو ابھی بائی الیکشن کے حوالے سے آپ بیرسٹر گوہر خان صاحب کی بات میں نے آپ کے سامنے رکھی, ابھی کل کی بات ہے. علی امین خان گنڈا پور نے کہا کہ ٹھیک ہے باجوڑ میں ہم ہارے ورنہ ہم بھی کچھ چکر چلا سکتے تھے, ہم نے عوام کی رائے کا احترام کیا ہے. وہ تو ایکسیپٹ کر رہے ہیں. پھر نمبر 1 رائے کا احترام کیا, لیکن جو نمبر 2 جیتا ہے وہ بھی پارٹی جوائن کر گیا, وہ بھی ہمارا ہی بندہ ہے, وہ بھی خان صاحب کی تصویر کے اوپر جیتا ہے. میرے بھائی یہ مسئلہ کیا تھا؟ مسئلہ صرف یہ تھا کہ جی جو سیٹ کے لیے ٹکٹ دیا گیا اس کے اوپر ڈسٹریبیوٹ, اس کے اوپر پرابلم تھا. سو نمبر 1 جو ہمارا بندہ جس کو ہم نے سیٹ دی ٹکٹ دی ہے, اچھا, اور نمبر 2 وہ بھی پی ٹی آئی کا بندہ. نمبر 1 جس کو ہم نے ٹکٹ دی ہے وہ ہار گیا ہے. نمبر 2 جو ہے وہ پارٹی وہ جیت گیا ہے, اور اس نے پہلی اناؤنسمنٹ یہ کی ہے کہ یہ خان کی دین ہے, یہ خان کی تصویر اس نے اٹھائی ہوئی ہے, اور خان کی تصویر کے اوپر وہ الیکشن لڑا ہے. سو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں میرے بھائی, اس لیے کہ جی وہ ہار بھی گیا ہے ہمارا بندہ, وہ ٹھیک ہے. تو پھر میں یہ کہوں کہ جو بندہ ہمارا ہی جیتا ہے, یعنی آپ جو سلیکشن کرتے ہیں جن کو ٹکٹ دیتے ہیں, ناٹ آلویز کے وائز ڈیسیشن ہو. دیکھیے میری بات ہے, کبھی اور سیٹ کے اوپر پرابلم ہو جاتا ہے, ہر جگہ ہوتا ہے, پی ایم ایل این میں بھی ہوتا ہے, پیپلز پارٹی میں ہوتا ہے, یہ کچھ نہیں ہے. لیکن آپ جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ جی باجوڑ میں نمبر 1 بھی پی ٹی آئی ہے, نمبر 2 بھی پی ٹی آئی ہے. سو وہ سیٹ آپ کی ہے. ہاں, یہ وہ واپس اس نے سب سے پہلے کہا یہ میاں صاحب یہ خان کی دین ہے, خان صاحب کی دین ہے, اور ہم ان کی جھولی میں ڈالتے ہیں. سو خیبر پختونخوا میں دیکھا نہیں ہے, میں دکھا دوں. خیبر پختونخوا میں ایک کی بجائے 2 سیٹیں ہیں آپ کی. خیبر پختونخوا میں جی بالکل باجوڑ کی سیٹ پی ٹی آئی سیٹ, پی ٹی آئی سیٹ. اچھا, رانا ثناء اللہ صاحب کی بات ہو رہی ہے, آپ اس کا پورا بیان چلائیں نا, پھر بات میں انہی کے بیانات کی بات کر رہا ہوں. انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر بانی پی ٹی آئی خان صاحب بات چیت پر راضی ہو جائیں, مان جائیں, تو جیل سے باہر بھی آ سکتے ہیں. دیکھیے خان صاحب نے جیل سے باہر آنا ہوتا نا تو وہ چند دن کے بعد آ سکتے تھے. میرے بھائی یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں, ٹھیک ہے. خان صاحب میں اور شریفوں اور زرداریوں میں فرق ہے. خان صاحب اس ملک کے لیے لڑ رہے ہیں, خان صاحب اس ملک کے لوگوں کے لیے لڑ رہے ہیں, اس ملک کو لوٹنے اور اس ملک کے لوگوں کو لوٹنے کے لیے نہیں کھڑے. وہ جو یہ شریف اور زرداریوں کا جو وتیرہ رہا ہے جب سے یہ پالیٹکس میں آئے ہیں, یہ میرے بھائی بڑا فرق ہے. ڈفرینٹ سوچیں ہیں, ڈفرینٹ مائنڈ سیٹس ہیں, ڈفرینٹ ویژنز ہیں, ڈفرینٹ ڈریمز ہیں. خان صاحب پھر باہر نہیں آنا چاہتے. خان صاحب آئیں گے. کیسے؟ اپنی انصاف کی بیسس کے اوپر باہر آئیں گے. اچھا, یعنی عدالتوں پہ ہے آپ کا عدالت کا کرے نہ کرے وہ پریشرز بلڈ ہوں گے. آپ دیکھیں گے, آپ بھی یہیں ہیں, میں بھی یہاں ہوں. عدالتیں تو انصاف نہیں کر رہی. آج میں نے اپنی پریس کانفرنس میں پھر کہا ہے ان کو, میں نے اوپنلی کہا ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان انصاف نہیں کر رہے. میں نے اپنے لیٹر میں جو خان صاحب کی انسٹرکشنز کے اوپر لکھا ہے اور ہم نے ڈیلیور کر دیا چیف جسٹس صاحب کو, اس میں میں نے کہا ہے اس کے بعد اپنی پریس کانفرنس میں کہ اگر وہ انصاف جس منصب پہ بیٹھے ہیں وہ انصاف کرنے کا منصب ہے, وہ انصاف کرنے میں ناکام رہے ہیں. آپ فرما رہے ہیں کنسیکوینٹلی ان کو کوئی رائٹ نہیں کہ اس منصب کے اوپر. آپ کہہ رہے ہیں کہ پریشر سے وہ باہر آئیں گے. کس پہ پریشر ڈالیں گے اور کیسا پریشر ڈل جائے گا؟ جی اب ہم موومنٹ کی طرف موو کر رہے ہیں, یعنی تحریک چلا رہے ہیں. بالکل چلے گی. کب تک؟ وہ تو کہہ رہے ہیں کہ جلسے ہم کریں گے. تو جلسے کیا ہوتے ہیں؟ نہیں, ادھر تو تحریک کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ آپ مارچ کریں, لانگ مارچ کریں. وقت آنے کے اوپر سب کچھ ہو جائے گا. ابھی شروع تو کریں نا, ابھی تو آغاز
گفتگو ہے. دیکھیے ہوتا ہے نہیں کوئی بلو پرنٹ کوئی یعنی بلو پرنٹ یہ ہے کہ انصاف اپنے لے کے چھوڑنا ہے. جو نہیں دیں گے تو چھین لیا جائے گا. انصاف ہماری جو اتحاد ہے وہ بھی ہے تحریک تحفظ آئین پاکستان. جی نام ہے اس کا بالکل. اور وہ ہمارا موٹو بھی ہے. میں تو یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ چھین کیسے لیں گے آپ؟ چھین لیں گے. بہت کچھ پہلے بھی ہوا ہے, یہ بھی ہو جائے گا. دیکھیے وقت کے ساتھ ساتھ خان طاقتور ہو رہا ہے, دوسری طاقتیں جو ہے وہ کمزور ہو رہی ہیں. ضمنی الیکشن میں تو نہیں نظر آیا. نہیں الیکشن فراڈ کیا آپ نے اسٹفنگ کیا آپ نے. 3 4 جو ہے وہ اٹھ کے جائیں. گوہر صاحب اور عمر ایوب صاحب وہ یہ کیا اس کا نام ہے گجرات کی کانسٹیٹوئنسی میں بیٹھے ہوئے, وہاں انہوں نے جو اسٹیٹمنٹس دی ہیں آپ کے آر اوز نے وہاں کہ 3 بیلٹ باکسز بھر کے صبح ہمیں دے دیے گئے تھے. خدا کے واسطے یار کچھ تو دیکھ لیں یار, کچھ تو انصاف کر لیں. بہت شکریہ جناب رؤوف حسن صاحب, آپ تشریف لے آئے.